بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کو اچھے لگتے ہیں۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کے اخلاق اور شان اور عظمت اور رفعت اور بلندی میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیا، اور قرآن نازل فرمانے کے بعد ان کے سنت، حدیث، فرمان، قول اور فعل اور ذات کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ اس ہستی اقدس و مقدس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ میرے اور آپ کے لیے قدوہ بنایا، سیمپل بنایا، اسوہ بنایا اور نمونہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے اس کو دیکھا اور اس بات کو ہو بہو ہم تک بیان کیا۔ کبھی صحابہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، ہماری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، رسول اللہ گویا ہوئے تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا اپنی امت کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے بھی ثمر کا اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنی امت کے لوگوں کو، اس لاڈلی امت کو اس بات کا بتا دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو پھر میں محمد کی اتباع اور اطاعت تمہارے اوپر لازم کر دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ آج سے ہی میں اپنے نماز کے طریقے کا آغاز کرتا اور آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، نماز کو آپ کے سامنے رکھتا، صلو کما رأیتمونی اصلی کا آج نقشہ پیش کرتا۔ لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جس نبی کی اتباع کرنی ہے، جس نبی کے پیچھے چلنا ہے، اس کے قدموں کے آثار اور نشانات پہ اپنے پاؤں کو رکھ کے ہدایت کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے کیا ہم سے پہلے لوگوں نے ایسے پیروی کی جیسے ہم کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجمعین، وہ بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان کا معیار قربانی ہے، سیکریفائس کرنا ہے۔ کچھ دو گے تو شریعت تمہیں کچھ دے گی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
اس وقت تک وہ بندہ مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنے نظریے کو، جب تک وہ اپنے تھیم اور اپنے اینگل اور دنیا کے زاویے کو میں محمد الرسول اللہ کے تابع نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نماز قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا یہ نظریہ ہونا چاہیے، میرا یہ دعویٰ ہونا چاہیے، میرا یہ نعرہ ہونا چاہیے، صبح ہوں یا شامیں، راتیں ہوں یا اندھیرے، نماز میں کھڑا ہے انسان یا بازار میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری حج، میرا جینا، میرا مرنا، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا تشہد، میرے رب میں پیشانی جھکاؤں تو تیرے آگے، کھڑا ہوں تو تیرے آگے، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور در نظر نہیں آتا۔ اتباع کا یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اقدس کے سینہ انور پہ قرآن کو نازل کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتباع کا یہ انداز ہونا چاہیے، میرے نبی اب ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف، نہ اس کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ دونوں چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی ہے۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ جب ایمان نصیب ہو جائے۔ ایمان ہے تو اطاعت ہے، اطاعت ہے تو ہدایت ہے، ہدایت ہے تو اللہ نے اس بندے کا قسمت اور ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر جنت کے اندر کسی کو ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، جو لوگ چھانٹا اپنے گھوڑوں اور گدھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہا اس کوڑے جتنی اگر کسی کو جنت میں جگہ مل جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک کوڑے کے برابر جگہ، ساری زندگی انسان لوگوں کے حق مارنے پہ زندگی گزار دے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ ہدایت قرآن کی، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت اللہ تعالیٰ کی، اور بدلے میں میرے رب نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ لاؤ نا ایسی اتباع جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جنت کیسی؟ ما لا عین رأت، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل کے اوپر اس کے بارے میں خیال بھی نہیں پھٹکا۔ کیسی جنت؟ اللہ رب العزت نے یہی جنت سیدنا آدم علیہ السلام کو غیر مشروط طریقے سے دی تھی، لیکن ہم سے یہ مطالبہ کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب تمہاری جنت جو تم سے کھس گئی، تمہاری وجہ سے لے لی گئی، تمہارے باپ کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا، اب شرط یہ ہے جو ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی اتباع کرے گا، اللہ اس کو بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ میرا اور آپ کا 5, 6, 7 فٹ کا جسم جس پہ ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتنی گستاخیاں کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر امتی من 60 سنة الى 70 سنة، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ عَلَى ذَلِكَ، بہت کم اور قلیل ایسے لوگ ہوں گے جو 70 سال سے کراس کر جائیں گے اور وہ بونس کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس مجلس میں بھی 70 سال سے کراس کر کے بیٹھے ہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو موقع مل جائے 5 6 7 فٹ کا جسم، 60 سے 70 سال کی انسان کی عمر، اور پھر انسان اللہ کی گستاخیاں کرے۔ وہ اتنا بڑا وجود فرشتوں کا جو اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت اطاعت کے اندر کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من حملۃ العرش، اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں آج تمہارے سامنے ایک فرشتے کا تذکرہ کروں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، ایک فرشتے کا، ما بین شحمت اذنیہ الی عاتقہ، اس کے کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک کا فاصلہ مسیرت 700 عام، 700 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے بھائی اتنا بڑا فرشتہ اللہ کی اطاعت میں کیسے کھڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، وانی اسمع ما لا تسمعون، مجھے اللہ وہ سناتا ہے جو تم سن نہیں سکتے۔ یاد رکھو اتت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چرچرا اٹھتا ہے جب کسی چارپائی کے اوپر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں وہ چرچرا پڑتی ہے۔ کہا اتت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چرچرا پڑا اور اس کے لائق ہے وہ کانپ جائے، چرچرا جائے۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ ما فی السماء 4 اصابع الا وفیہا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں تمہیں بیان کروں، آسمان کے اوپر ایک چپا بھی جگہ خالی نہیں ہے، اتنے اتنے بڑے وجودوں والے فرشتے، ان کی قدامت، ان کا وجود اور ان کا جثہ اور جسم اتنا اتنا بڑا ہے، لیکن آسمان پہ ایک چپا بھی جگہ خالی نہیں ہے، فرشتہ وہاں پہ اپنا سر رکھ کے اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ میرے اور آپ کا وجود کیا ہے؟ یہ 4 5 6 7 8 فٹ کا جسم، اس کے اوپر ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلام نافذ کیجئے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لازم ہے۔ اتنے اتنے بڑے فرشتے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں قائما او راکعا او ساجدا، کوئی قیام میں کھڑا ہے تو قیامت تک قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں ہے، جو سجدے میں پیشانی رکھ کے کھڑا بیٹھا ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، قیامت تک سجدے کی حالت میں ہے۔ ان کی حالت یہ ہے جب اذا قضى اللہ الامر، جب اللہ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اتنے اتنے بڑے جسوں اور جسموں والے فرشتے تھر تھرا اٹھتے ہیں اور ان کے پر جو ہیں اس طرح آپس میں کانپتے اور لگتے ہیں۔ فرمایا جس طرح کوئی زنجیر پکڑ کے پہاڑ کی چوٹی اور چٹان پہ مارے، جیسے وہاں سے چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں، اللہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اللہ کے حکم کے ڈر سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ میرے بھائی اب یہ ارادہ کیا ہے میرے رب نے، فرشتے گر گئے بے ہوشی کے عالم میں، پورا قرآن میرے رب نے نازل کر دیا، لاکھوں کے حساب سے حدیث اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دی، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیثیں بھی سنی ہیں، جمعے بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، درس بھی ہے، واعظ بھی ہے، دروس بھی ہیں، ترجمے کی کلاسیں بھی ہیں، مسجد کے اندر نمازیں بھی ہیں، درس و دروس کا اہتمام بھی ہے، عیدیں بھی پڑھتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں کوئی اتنا اثر نہیں ہوا۔ ابھی اللہ
صرف ارادہ کرتا ہے فرشتے گر پڑتے ہیں۔ فرمایا جب فرشتوں کو ہوش آتا ہے فرشتے یک زبان ہو کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے اس دوران کہا کیا ہے؟ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، حق حق کی آوازیں آتی ہیں، تمہارے رب نے حق کہا ہے، وہ بلند بھی ہے اور ساری کائنات سے بڑا بھی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے رب نے ہم پہ لازم کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ بیت المعمور جو بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا گھر ہے، اللہ کی اتنی بڑی اور اتنی وافر تعداد میں فرشتے مخلوق، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان فرشتوں کے لشکروں کی تعداد آج تک کسی کو نہیں پتا کتنے ہیں۔ اتنا بڑا وہ بیت المعمور گھر ہے، کہا جو ایک دفعہ اس میں عبادت کے لیے داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ میں اور آپ اگر نہ ہوتے، میرے رب کی خدائی میں نقص نہیں تھا، میں اور آپ سارے نافرمان بن جائیں، اس کی خدائی میں کمی نہیں ہے، میں اور آپ سارے فرمان بردار بن جائیں، اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، لوگوں سارے انسان کٹھے ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں، سارے پہلے بھی آ جائیں، سارے بعد والے بھی مل جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح ہو کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، کہا ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ عبادت میں اور آپ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو اس کا کک فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جان جہنم سے چھڑانی ہے، اپنے وجود کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ کہا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم، اگر ساری دنیا تم میں سے نافرمان شخص کی طرح بن جائے، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ سارے نافرمان بن جائیں، سارے فرمان بردار بن جائیں، نہ اس رب کو فائدہ ہے نہ اس رب کو اس بات کا نقصان ہے۔ اگر ہم اتباع کریں گے، ہم فائدہ کس کا ہے جی؟ بولتے نہیں ہیں، شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے نبی کا لایا ہوا دین ہے۔ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا میں اللہ قبول نہیں کروں گا۔ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جو دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرے گا میں اللہ اس کو قبول نہیں کروں گا، مردود ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ نکاح میں، ہر درس اور واعظ کے خطبے میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، لوگوں سن لو، الا ان شر الامور محدثاتها، دنیا کے سب سے بدترین کاموں میں سے وہ کام ہے جو ثواب کی نیت سے دین کے اندر نیا داخل کر دیا جائے۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اتباع سیکھ، اطاعت سیکھ، اپنی مرضی دین کے اندر داخل نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ پکڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ قرآن، ہدایت، اطاعت، اس کے ہونے کے باوجود تو توریت لے کر کے آ گیا۔ کہا عمر سن،
لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج صاحب کتاب موسیٰ بھی زندہ ہوتے، میں محمد کی اتباع نہ کرتے، میرا رب ان کو بھی کبھی نہ بخشتا۔ اتباع لے کے آ۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، وہ بھی اللہ کے رسول کی اتباع نہ کریں، تو کہا ما وسعہم الا اتباعی، ان کو بھی اگر جنت میں کوئی چیز لے جا سکتی ہے تو وہ میری اتباع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک نزول فرمائیں گے، اللہ کے رسول کے امتی بن کے آئیں گے، اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلا سکتے۔ وہ میں اور تو اپنے اماموں کے سکے چلائیں؟ میرے امام نے یوں کہا ہے، اتباع چھوڑ دے، کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی، کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی، ان دو ذاتوں کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنا دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ سیکھ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، پڑھ اپنی نماز جیسے اللہ اور اس کے رسول نے پڑھی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق بن جا، ایسے نماز پڑھو جیسے میں محمد کو نماز پڑھتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے دیکھا ہے؟ اگلے جمعات میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود کے پاس آئے، انہو جاء الى الحجر الاسود فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود مجھے پتا ہے تیری اپنی ذات کے اندر یہ طاقت اور حیثیت نہیں ہے کہ نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، میں آج تجھے اس لیے بوسہ دینے آیا ہوں کیونکہ محمد الرسول اللہ نے تجھے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع یہ ہے، اگر اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے میں تجھے بوسہ دینے آیا ہوں، اگر اللہ کے رسول تجھے بوسہ نہ دیتے، تیرے اندر نہ نفع کی حیثیت نہ نقصان کا کوئی خدشہ، اور یاد رکھ اس لیے بوسہ دیا ہے کہ ساری کائنات کے رسول نے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں عمرہ کی غرض سے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، سرداران قریش نے روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے سیدنا عثمان کو بھیجا، جاؤ ان کو جا کے کہو ہم صرف بیت اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی قتال کا مقصد کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان گئے، بات چیت چل رہی ہے، شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان کے بارے میں افواہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول ببول کے درخت کے نیچے آئے، کہا میرے صحابہ بیعت کرو۔ صحابہ نے کہا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت وعلی اللہ نفر، ہم نے اللہ کے رسول کی اس بات پہ بیعت کی، اللہ کے رسول آج یا تو کٹ جائیں گے یا سیدنا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، میدان جنگ چھوڑ کے ہم کبھی نہیں بھاگیں گے۔ یہ نبی کی اتباع کا انداز ہے۔ آپ نے ایک بات کہی ہے، صحابہ نے اپنے خون پیش کر دیے ہیں، اس سے پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہیں، پتہ چلا کہ کافر لوگ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ پسند نہیں آ رہا، سیدنا سلمان فارسی کو بلایا، کہا سلمان رضی اللہ تعالیٰ تم فارس سے آئے ہو، ایران کے لوگ مجھے بتاؤ جب جنگیں کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم تو ایسے کرتے تھے، جب دشمن حملہ کرنے والا ہوتا تھا ہم خندقیں کھود لیتے تھے، گڑھے کھود لیتے تھے، دشمن آتا اس کے اندر گر جاتا، ہم اوپر سے جھٹ سے حملہ کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے آپ کا مشورہ پسند آیا ہے، میرے صحابہ آؤ، خندقیں کھودنی ہیں، کدالیں پکڑی، کسیاں پکڑی، صحابہ گئے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، خندقیں کھودی ہیں۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھایا، اللہ کے رسول بھوک اتنی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی نے حکم دیا ہے چونکہ
ہم اس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 20 سے 22 دن کافروں نے میرے نبی کا محاصرہ کیے رکھا، مدینے کے اندر کوئی کھانے کی چیز داخل نہیں ہونے دی۔ صحابہ نے بھوک کے ساتھ پتھر باندھے۔ ساری کائنات کا سردار احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرے میرا رب سونے کا بنا دے، اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے کو اٹھایا، کہا میرے صحابہ دیکھو میں محمد الرسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوک کا انداز، لیکن میرے نبی کی صحابہ کا اطاعت کا انداز یہ ہے، بھوک ایک طرف، جان جاتی ہے چلی جائے، اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اب کچھ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں حاضر کرنا پڑے تو کریں گے۔ 22 دن کا محاصرہ، آندھی آئی، کافروں کے خیمے اڑ گئے، ان کی کیتلیاں اڑ گئیں، وہ اپنے جانوروں کو لے کے جو ہاتھ میں لگا جلدی سے دوڑ گئے۔ اللہ کے رسول باہر آئے، جو مال غنیمت ہاتھ میں لگا مدینے میں لے گئے۔ ہوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، کپڑے پہنے، ابھی بیٹھے ہیں، جبریل آگے۔ اللہ کے رسول آپ نے کپڑے اتار دیے، آپ نے جنگی لباس اتار دیا، آپ نے اپنے اوزار اور اسلحے کو سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ کے رسول میرا چہرہ دیکھو، میں ابھی بھی گرد و غبار کو اپنے چہرے سے اڑا رہا ہوں، ابھی بھی اسلحہ میرے پیچھے موجود ہے۔ اللہ کے رسول اخرج الیہم، ابھی ہم نے بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ 22 دن کا محاصرہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول کے اوپر جبریل آئے ہیں، اللہ کے رسول ابھی بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے بغیر کسی اگرچہ مگرچے کو صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے ہتھیاروں کو اٹھایا، بیچارے بلک رہے تھے بھوک سے، لیکن نبی کی بات پہ انکار نہیں، فوراً اپنے اسلحے کو پکڑا، بنو قریظہ کی طرف چل دیے۔ میرے نبی نے 15 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 22 اور 15 کتنے ہو گئے؟ خود حساب لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 37 دن کی اس بھوک کو خود بھی برداشت کیا ہے، اور آپ کے صحابہ نے بھی برداشت کیا ہے، اور امت کو یہ سبق دیا ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر مومن یا سراسر سنگ ہو جا، اپنی اتباع کا انداز میرے نبی کی صحابہ جیسا بناؤ۔ 15 دن تک محاصرہ چلا ہے، اللہ کے رسول وہاں پہ تشریف فرما ہے، آخر کار کافروں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ فیصلہ کر دیں ہمارے بارے میں جو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے والے تھے تو کہنے لگے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے تمہارا جو ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارا سردار تھا، اس کے دل میں ہمارے بارے میں نرم گوشہ آ جائے گا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو کہیے جو وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں اندھا دھند تیر آیا، رگے اکحل میں لگا، خون جاری ہو گیا، قریب تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن اللہ سے دعا کر دی، میرے رب تب تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں اپنی قوم اور قبیلے کی ذلت اور شکست کو نہ دیکھ لوں۔ دعا کی تھی، مسجد نبوی میں میرے نبی نے خیمہ لگوایا تھا، لیعودہ من قریب، تاکہ بار بار سعد بن معاذ کی عادت کر سکیں۔ صحابی کو بھیجا، جاؤ سعد کو لے کے آؤ۔ سیدنا سعد آئے، اپنے جانور پہ سوار ہیں۔ آپ نے ان کافروں کو کہا، قوموا الی سیدکم، جاؤ اپنے سردار کا استقبال کر کے اس کو سواری سے نیچے اتار کے میرے پاس لے کے آؤ۔ کافر آگے بڑھے، ان کو اتار کے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے۔ کہا سعد، یہ تیری قوم اور قبیلے کے لوگ اس بات پہ اترے ہیں کہ جو سعد ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے رسول مجھے فیصلہ کرنے دیجئے۔ کہا ان تقتل المقاتلہ وان تسب النساء والذریہ، اللہ کے رسول ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دو، چاہے میری قوم کے لوگ ہیں، چاہے میرے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر تمہاری اتباع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کی اتباع کی ہے، انہوں نے اگر آپ کی اتباع نہیں
نہیں کی، جنگجوؤں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لو، ان کے بچوں کو قیدی بنا لو اور ان کے مال کو مال غنیمت بنا لو۔ سرور کونین گو یا ہوئے، کہا سعد آج تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش معلیٰ پہ ساری کائنات کے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ تیرا فیصلہ میرے رب کے فیصلے سے موافقت کر گیا۔ سیدنا سعد نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس فیصلے کی لاج رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی سیدنا سعد والا فیصلہ کیا تھا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کون سعد بن معاذ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ تحرکت لہو عرش الرحمن، آج سعد دنیا سے گیا ہے، اس کے جانے کی اتنا غم سمجھ لیں فرشتوں کو، اتنی خوشی سمجھ لیں فرشتوں کو، آسمان پہ آج فرشتے بھی جھوم اٹھے ہیں اور میرے رب کا عرش بھی خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے۔ تحرکت لہو عرش الرحمن، اللہ کا رحمان کا عرش آج خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ اللہ کے رسول اور کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَهِدَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِي جَنَازَتِهِ، آج 70,000 فرشتے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے زمین پہ اترے۔ میرے نبی کی اتباع کیجئے میرے بھائیوں، چھوڑ دیجئے مخالفت، دین پہ آ جائیے، کٹ مریے اس بات کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم صحابی ہیں، تحرکت لہو عرش الرحمن، رحمان کا عرش جھوم اٹھا ہے، 70,000 فرشتوں نے آج سیدنا سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سعد کے اندر وہ اتباع موجود ہے جس اتباع کو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون کون سے صحابی کا کون کون سا واقعہ بیان کیا جائے، اتنی اتباع ان کے اندر، اتنی پیروی اور اطاعت ان کے اندر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، یہ حکم دیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ کہا ابو بکر کو ساتھ لیجئے اور مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے۔ کون سیدنا ابو بکر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی خاطر اور اپنے رب کی خاطر مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، غار میں موذی چیزوں کا ڈسنا برداشت کیا ہے، اور جب وہاں سے نکلے ابو قحافہ جو سیدنا ابو بکر کے والد تھے اپنے پوتے پوتیوں کو کہنے لگے مجھے لگتا ہے ابو بکر سب کچھ لے گیا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا۔ آنکھوں سے نبینے تھے باپ، گھر کے بچوں نے تھوڑی سی کنکریاں پکڑیں، ایک تھیلے میں ڈالیں اور اپنے دادا کے ہاتھ لگوائے، دادا دیکھو اس میں درہم اور دینار موجود ہیں، ابو بکر ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے اللہ کے رسول کے اشارے کے اوپر سب کچھ قربان کیا ہے۔ آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں، کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا سب لے آیا۔ یہ اتباع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون کون سا واقعہ بیان کیا جائے؟ حج تمتع کے بارے میں آرڈیننس جاری کیا، آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ بیٹے کو پتہ چلا باپ نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، بیٹا گھر سے حج تمتع کا احرام باندھ کے نکل پڑا۔ کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں، وقت کا حکمران تیرا باپ ہے، حکم نامہ یہ جاری ہوا ہے کہ آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ نیت اچھی ہے کہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، سارا سال خانہ کعبہ ویران رہتا ہے، حج تمتع پہ پابندی لگا دو، لوگ سارا سال آئیں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، سارا سال بیت اللہ آباد رہے، خانہ کعبہ آباد رہے۔ سوچ اچھی ہے، فکر اچھی ہے، نظریہ اچھا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ گھر کے بیٹے نے مخالفت کی، وہ بیٹا ہے جس نے آج تک باپ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن آج سینہ تان کے آ رہا ہے، نظریں اٹھا کے آ رہا ہے۔ باپ کے سامنے آیا، کہا تجھے پتہ نہیں میں نے یہ حکم دیا ہے کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ تو آگے سے الفاظ یہ تھے امر رسول اللہ نتبع
ام امر عمر، مجھے یہ بتائیں میرے بابا، آپ کی اتباع کرنے کا حکم ہے یا رسول اللہ کی اتباع کرنے کا حکم ہے؟ سیدنا عمر کا سر جھک گیا، اللہ سے دعا کر دی، میرے رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ عمر تھوڑا سا سائڈ سے ہٹنے لگا تھا، بیٹے نے پکڑ کے سیدھا کر دیا ہے۔ یہ اتباع کا انداز ہے، اپنی انانیت کو آڑ نہیں لائے کہ میں تیرا باپ، وقت کا حکمران، تو ہوتا کون ہے میری مخالفت کرنے والا؟ تو مخالفت کرے گا تو مانے گا کون؟ سب کچھ قربان کیا ہے، انانیت کی قربانی سب سے پہلے دی ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، میں صحیح راستے سے ہٹنے لگا تھا، میرے بیٹے نے صراط مستقیم پہ لگا دیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اتباع رسول، اللہ کے رسول مدینے میں گئے، مسلمانوں کے پاس پینے کا میٹھا پانی نہیں ہے، آپ نے یہ اعلان کیا، من یشتری بئر رومہ فیجعل دلأہ کدلأ المسلمین، کون ہے جو بئر رومہ کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جیسے وہاں سے مسلمان پانی بھریں ویسے ہی وہ پانی بھرے، اپنی چودراہٹ کو نہ جگائے۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں فاشتریتها من صلب مالی، لوگوں مجھے بتاؤ، میں تو وہ شخص ہوں جس نے اپنے حقیقی اور ذاتی مال سے اللہ کے رسول کے کہنے کی وجہ سے بئر رومہ کو لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کی رات نکلے ہیں، اللہ کے رسول کے بستر کے اوپر کسی کو لٹانا تھا، آپ نے اپنوں کی قربانیاں پہلے پیش کی ہیں۔ ہم پہلے لوگوں کے بچے مرواتے ہیں، وہ سیاست ہو وہ یا کوئی اور میدان ہو، پہلے لوگوں کے بچے مریں، ہمارے بچے پیچھے سائیڈ پہ کھڑے رہیں۔ کہا نہیں، چونکہ میں محمد الرسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی میرے داماد ہیں۔ کہا علی آج میرے بستر پہ آپ نے لیٹنا ہے، گویا کہ موت کے بستر پہ سونا تھا، اللہ کے رسول نے رات کو ہجرت کے لیے نکلنا تھا، سیدنا علی لیٹے ہیں، آپ کی اتباع کی ہے، اور ساری رات کافروں کی تلواریں، کافر اپنی تلواریں سونت کے کھڑے رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات لیٹے رہے ہیں۔ صبح کو جب اٹھے کافروں نے مارا اور کہا ہم نے سمجھا کہ محمد لیٹا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پہ تو لیٹا ہوا تھا، ہم کینکریاں بھی مار رہے تھے تو حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، ہجرت کے لیے گئے، سیدنا علی نے یہ اپنی جان کو داؤ پہ لگایا، صرف اللہ کے رسول کی اتباع کی خاطر لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود ہیں، قیدی آتے ہیں جنگ کے، اللہ کے رسول صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، سیدنا علی نے جا کے اپنی بیوی نبی کی بیٹی سیدنا حسن حسین کی مادر محترمہ کو اطلاع دی، تمہارے باپ کے پاس، ساری کائنات کے سردار کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، جاؤ جا کے آپ بھی سوال کر لو۔ کیا کیا واقعہ بیان کروں ایسی شخصیات کا؟ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، دیکھا تو میرے بابا گھر میں نہیں ہیں، سیدہ عائشہ کو پیغام دیا، واپس چلی گئیں۔ اللہ کے رسول، وہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی قمت البیت حتی دنست ثیابها، وہ گھر کا جھاڑو لگاتی ہیں، کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے۔ اوقدت القدر حتی دکنت ثیابها، ہنڈیا بناتی ہیں، چولہے میں آگ جلاتی ہیں، کپڑوں پہ بدبو پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول مختلف سوالات رکھے، اوقدت القدر واستقت بالقربہ، اور دور سے جا کر کے مشکیزہ پانی کا اپنے سینے پہ رکھ کے لاتی ہیں تو سینے پہ نشان پڑ گئے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جو جنت کے مردوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں سیدنا علی کی بیوی، اللہ کے رسول کی بیٹی، خدیجہ کی بیٹی، اتنے اعزاز حاصل ہیں، اللہ کے رسول سے غلام مانگنے آئی ہیں۔ میرے نبی نے وظیفہ بتا دیا، کہا بیٹی مجھے پتا چلا تھا آپ آئی تھیں، میں تھا نہیں،
مجھے پتہ چلا آپ نے غلام کا مطالبہ کیا ہے، رات کو بستر پہ لیٹو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، میری بیٹی رب سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ لوگوں کو غلام دیے جا رہے ہیں اور اپنوں کو وظیفے بتائے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ساری کائنات کا سردار۔ سیدنا علی کی اتباع کا یہ انداز ہے، کہا کرتے تھے میں ساری زندگی اللہ کے رسول کے اس وظیفے کو پڑھتا رہا۔ تو پوچھنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کچھ کمال درجے کے لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کہنے لگے وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، اے علی جب غزوہ صفین ہوا، جب مسلمانوں میں آپس کی جنگ صفین ہوئی، اس رات بھی آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ کہا وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، لوگوں میں نے صفین کی جنگ کے اندر جب تلواروں کی چھنکاریں تھیں، جب ہر طرف سے تیر نیزے اور رنیاں برس رہی تھیں، میں نے اس رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ یہ سیدنا علی کی اتباع کا انداز ہے۔ اور کتنے صحابہ کی اتباع کے واقعات یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرنے والے، آپ کی گستاخیاں کرنے والے، آپ کی حرمت پہ انگلیاں اٹھانے والے، ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہوگا۔ احباب وقت پہ تشریف لائیں۔ وآخر